على أعدائك يا ولي لعنة الله على أعدائك يا ولي. جناب زہرا کی ذات آتی ہے. یہاں رک کر ٹھہر کر تھوڑی سی ہم عقیدتی میں ایک بات بتاتی چلوں. جب بھی عفو، بخشش، معافی کی بات آتی ہے تو یہ سوال اٹھایا جاتا ہے جناب زہرا نے تو نہیں معاف کیا، انہوں نے تو اپنی بات اٹھا رکھی ہے اور وہ بخشش انہیں نہیں دی گئی. وہ آئے معافی مانگنے کے لیے، اچھا ہوا وہ آ گئے اور انہوں نے معافی مانگی. نہ ملنا ایک الگ بحث ہے. ان کا معافی مانگنا اس بات کا ثبوت ہے کچھ غلط ہوا تھا، تبھی وہ گلٹی تھے. ان کا آ کر صرف یہ کہنا کہ اے زہرا معاف کر دو، اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ مانتے ہیں انہوں نے حق زہرا ادا نہیں کیا. اتنی بات پر تو کوئی شک نہیں ہے. ہر جگہ یہ بات بہت کلیئرلی ہر کتاب میں، تاریخ میں ہر جگہ موجود ہے. شیعہ سنی کو اختلاف بھی نہیں ہے. اگر ہم اپنے عقیدے کے مطابق یہ سوال کریں کہ بی بی نے معاف کیا نہیں کیا، کیسے پتہ نہیں کیا؟ آج تک کوئی بتا سکتا ہے نشان قبر زہرا کہاں ہے؟ یہ ناراضگی ہے نا، یہ منہ چھپایا ہے، یہ منہ موڑ دیا ہے. اور دوسرے الفاظ میں کہوں، باشعور لوگوں کے لیے قبر کا نشان نہ ہونا ایک کوسچن مارک ہے. سوچو کیوں اتنی بڑی ہستی کی قبر نہیں معلوم؟ کیوں وہ اس طرح کہہ گئیں؟ وہ بی جو کہتی تھی کہ میرے حسین کو کون یاد رکھے گا، وہ کہتی ہیں میری قبر کو چھپا دو، پوشیدہ رکھو، کوئی دیکھ نہ سکے. تو یہ ایک سگنل ہے کہ معاف نہیں کیا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے معافی کرنا اتنی اچھی بات ہے تو بی بی نے معاف کیوں نہیں کیا؟ دیکھیے بی بی کا خطبے کا ایک جملہ ہے، خطبہ جناب فاطمہ الزہرا جو آپ نے دربار میں دیا، اس میں آپ نے اپنے احتجاج، اپنے پروٹیسٹ کا جو سب سے پہلا آبجیکٹو تھا وہ بتایا اور فرمایا اگر میں آج احتجاج نہیں کروں گی، اگر میں آج نہیں بتاؤں گی کہ حق کون اور باطل کون، درست کون اور غلط کون، اگر آج میں نہیں بتاؤں گی کون حقدار ہے اس مسند کا اور کون ناحق اس مسند پر، مسند رسالت پر بیٹھا ہوا ہے، تو کل اس مسند پر میرے بابا کی جگہ پر وہ آ کر بیٹھ جائے گا جس کو وضو کرنے نہیں آتا ہوگا. بی بی نے لائن کھینچی ہے. وہ جو حجتوں پر حجت ہیں انہوں نے بتایا ہے کہ میں لائن کھینچ دوں گی، جہاں سے زہرا راضی وہاں سے حق شروع، جہاں سے زہرا غضبناک وہاں سے ناحق ہے. اب ناحق کے ساتھ اولاد زہرا کیا کرتے ہیں؟ انہیں معاف کرتے ہیں ان کی چھوٹی چھوٹی غلطیوں پر، وہ الگ بات ہے. لیکن بیوی کی ناراضگی سے یہ فرقان ہو گیا، یہ فرق کلیئر ہو گیا کہ کون حق ہے اور کون باطل ہے. اس لیے معاف نہیں کیا تاکہ حق کی فصیل کھینچ دی جائے، تاکہ صحیح اور غلط کو ثابت کر دیا جائے، تاکہ کل کو کوئی شبہ نہ رہے، کل کو کوئی شک نہ رہے، کل کو کوئی ڈاؤٹڈ نہ ہو کہ پتہ نہیں کون صحیح تھا کون غلط تھا. علی نے بھی معاف کیا، زہرا نے بھی معاف کیا، پھر مسئلہ کیا ہے؟ لہذا یہی وجہ ہے کہ بعد میں امیر المؤمنین نے بھی بیوی کے مسائل کو نہیں چھیڑا. فدق کا مسئلہ اہل بیت کو، امیر المؤمنین کو بعد میں خلافت ملی اور لوگوں نے کہا کہ اب آپ فدق کا مسئلہ حل کر دیں. آپ نے فرمایا کہ جس پر ظلم ہوا تھا مظلوم بھی نہیں، جس نے ظلم کیا تھا ظالم بھی نہیں. حل کیسے ہوگا؟ کس کو حق دوں؟ کیسے دے سکتا ہوں؟ ستم رسیدہ جس پر ستم کیا گیا تھا وہ اس دنیا سے ظلم سہ کر چلی گئی، اب سوائے خاموشی کے اور کچھ بھی نہیں. لہٰذا اہل بیت نے اس بات کو اٹھا رکھا ہے کہ آخری منتقم آئیں گے تو وہ اس مسئلے کو حل کریں گے. اس وجہ سے تاکہ حق اور باطل کی یہ جو لڑائی ہے یہ ثابت ہو جائے، کلیئر ہو جائے، بی بی نے ایک فرق رکھا ہے اور یہی ہمارے لیے بہت ساری چیزوں کو واضح کرنے کے لیے کافی ہے.